السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا زاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کین ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے ہوں بڑے ہوں ان سب کے ہاتھ میں موبائل اور سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جہاں پر ٹیکنالوجی نے ترقی تو بہت زیادہ کی ہے، اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گیا، میڈیکل کے شعبے میں، بزنس کے شعبے میں اور آئی ٹی کے شعبے میں جو ہے انسان چاند سے آگے مریخ تک پہنچ چکا ہے، لیکن وہ اپنے رشتوں کی اقدار کو کھو رہا ہے۔ اگر جیسے کہ یہ ہمارا سوشل میڈیا ہے اور موبائل ہے، اس کے سب سے بڑے جہاں پر فائدے ہیں تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں کہ آج کل جو بچے، خاص کر اگر ہم ان کی بات کریں گے تو وہ جو بچے ہیں اور والدین کے درمیان جو رشتہ ہے وہ دوری بہت زیادہ بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ والدین یا بچوں نے اپنے والدین کو ایک مالی ڈیل بنا رکھا ہے، والدین کے پاس بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں، اور جو بچے ہیں ان کو والدین کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج اسی ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ جو ہمارا موبائل ہے، کیا اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو والدین ہیں اور بچوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کیا دوری زیادہ نہیں بڑھتی جا رہی ہے؟ اور ہم بات کریں گے مس نبیہ سے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا مس نبیہ، یہ بتائیں کہ جو آج کل بچوں اور والدین کے درمیان جو ہے دوری ہے وہ بڑھتی جا رہی، کیا اس کا جو ذریعہ ہے وہ موبائل فون ہے یا کوئی اور وجہ؟ دیکھیں، والدین کی تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے، اور پہلے جو ہماری جنریشن تھی نا، اس کے بعد جو جنریشن زی ہے، ہماری جنریشن تک لوگوں نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور ساتھ میں والدین کی قدر و قیمت، والدین کی عزت، احترام، بڑوں کا ادب، یہ سب چیزیں جو ہمیں ہمارے والدین سے گفٹ میں ملی ہیں اور ہم نے سیکھی بھی ہیں۔ لیکن آج کی جو جنریشن زی ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں والدین سے کھچاؤ، والدین کی نافرمانیاں، والدین کا جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کنیکشن نہ ہونا، بچوں کو ٹائم نہ دینا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ جب آپ چھوٹی عمر میں شادی کر دیتے ہیں اور بچے جو ہے وہ چھوٹی عمر میں والدین بن جاتے ہیں، ذمہ داری زیادہ پڑ جاتی ہے، تو وہ جو ذمہ داری والے کندھے ہوتے ہیں نا، وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن وہ والدین بن جاتے ہیں۔ اب ان والدین نے جن کی ابھی اپنی تربیت پوری مکمل نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے بچے کی آگے کیا تربیت کرنی ہے؟ انہیں کیا پتہ کہ چھوٹے بچے کو جو ہے وہ گرو کیسے کرنا ہے، چھوٹے بچے کی جو ہے وہ کیا چیز ماننی ہے، کون سی بات ماننی ہے، کون سی نہیں ماننی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلتی ہیں اور ہم اس چیز کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، میں ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک بات سوچتی ہوں کہ آج کے جو والدین ہیں اور جو اس سے پہلے کے والدین تھے، ان میں زمین آسمان کا ڈفرینس ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ایج ڈفرینس بھی ہے، اور ایج ڈفرینس اس کائنڈ آف سینس میں کہ آج 18 سال کے بچے اور بچیوں کی شادیاں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، وہ 18 سال کا بچہ بچی جو ہے وہ اس رسپانسبلٹی کو لینے کے قابل نہیں ہے۔ 20 سال میں بھی جو ہے وہ بچوں کو یا بچیوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ان کا وہی بچپنے کا اسپیل چل رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بچپن میں آ کر جو ہے وہ اگر ماں باپ بن جاتے ہیں تو ان کا بچہ بھی اسی بچپن کی نظر ہو جاتا ہے۔ اچھا مس نبیہ، اگر اس جین زی سے ہم پہلے دیکھیں تو آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے والدین تھے یا اس سے پہلی جو جنریشن تھی، وہاں پر شادیاں تو بہت جلدی ہوتی تھی، لیکن اس پہ رسپانسبلٹی ہوتی تھی اور جو والدین اور بچوں کے درمیان جو ایک رشتہ وہ قائم رہتا تھا۔ لیکن آج کل کے جو دور میں ہے وہ جو ان بچوں کی یعنی کہ شادیاں بھی لیٹ ہو رہی ہیں، لیکن جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ دیکھیں، شادیوں کی عمر ہوتی ہے، شادی کی ایک اسپیسیفک عمر ہے۔ اگر آپ اس عمر سے پہلے شادی کریں گے تو بھی شادی جو ہے وہ کامیاب کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور شادی کی عمر نکل جانے کے بعد بھی شادی کو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو شادی کی ایک جو عمر ہے مڈ، جس میں آپ جو ہے وہ 20 سال سے اور 25-27 سال تک جو ہے وہ شادی کے لیے پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور آپ کی 27 سال تک شادی جو ہے وہ ہو جانی چاہیے، ضروری ہے۔ اگر 30 سال کے بھی ہو گئے ہیں تو شادی ہو جانی چاہیے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ تو 30 سال بھی کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے۔ 30 سال میں بھی انسان جو ہے وہ بہت ساری بے وقوفانہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ 30 سال کے بعد جا کے انسان جو ہے وہ سمجھداری کی طرف بڑھتا ہے، اور اس کو سمجھ آنے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو چیزیں معاملات ہو رہے ہیں وہ کیا ہے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے اہم کردار اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ والدین کو پہلے خود سمجھنا ہے۔ میں سمجھتی ہوں بچوں سے زیادہ تربیت آج والدین کی ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے۔ ان کے لیے کوئی ایسی انسٹیٹیوشنز یا تو کھولنے چاہیے، کیونکہ آج کی جو جنریشن زی ہے وہ اچھے والدین ثابت نہیں ہو سکتے، بالکل، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسم و رواج کیا ہیں، ثقافت کیا ہے، طور طریقے کیا ہیں، بزرگوں کی اہمیت کیا ہے، بڑوں کی اہمیت کیا ہے۔ آج لوگوں نے اپنے ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ رشتوں کی قدر ہم میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم تربیت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ والدین مان لیں اس چیز کو، یہاں ناکامی ہے،
اور ہماری جو جنریشن ہے اس میں بھی ناکامیاں ہیں. وہ بھی کوئی پرفیکٹ جنریشن نہیں ہے کہ ان میں ناکامیاں نہیں ہیں یا وہ بہت کوئی پرفیکٹ جنریشن ہے. ہاں اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ پھر بھی ہم سے بہت قیمتی ہیں, اور وہ پھر بھی ہم سے بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھدار ہے, اور ہم سے جو ہے وہ زیادہ چیزوں کو اور معاملات کو سمجھنے والے ہیں. یہ تربیت ہے. والدین کی تربیت میں والدہ کی تربیت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ایک ماں کیونکہ گھر میں بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہے, سائیکلوجیکل بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی زیادہ ایموشنز کنیکٹ ہوتی ہیں. 9 ماہ بچے کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتی ہے, دنیا میں لے کر آتی ہے, پھر اس کے بعد دنیا میں جو ہے وہ اس کو ہنسنا کھیلنا بولنا کھانا پینا سب وہ ماں کی گود میں جو ہے وہ سیکھتا ہے. یعنی ماں کی گود پہلی درس گاہ ہے بچے کے لیے. تو وہ اگر ماں خود ہی نان پروفیشنل ماں ہوگی, اس کو پروفیشنلزم کا پتہ ہی نہیں کہ بھئی میں نے پروفیشنلی جو ہے وہ بچے کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, یا بچے کو جو ہے وہ اپنی اسلامی اقدار یا مذہب سے دور ہوگی وہ, یا پھر اس کو جو ہے وہ اپنے طور طریقوں یا ثقافت اقدار کا پتہ ہی نہیں ہوگا, خاندان کا نہیں پتہ ہوگا, بڑوں کی اہمیت عزت کا نہیں پتہ ہوگا, تو وہ اپنے بچے میں کیا کنورٹ کرے گی. تو کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے بچے پیار اور سکون جو ہے وہ اپنے موبائل میں تلاش کرتے ہیں؟ ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں, اور ایسا ہے کیونکہ آج کے جو والدین ہیں وہ مادیت پرستی میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کے لیے پیسہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جتنا پیسہ بھریں گے, بچوں پہ جتنا پیسہ انویسٹ کریں گے, اتنے ہی بچے اچھے اسکول میں جو ہے وہ پڑھیں گے, تو وہ زیادہ تربیت یافتہ زیادہ تعلیم یافتہ جو ہے وہ نکلیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں بتا دوں کہ تعلیم یافتہ ہونا اور تربیت یافتہ ہونا 2 مختلف چیزیں ہیں. تعلیمی یافتہ تو ہم ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈگری مل سکتی ہے, ہم تعلیمی یافتہ ہو گئے, لیکن تربیت کہاں رہ گئی؟ پہلے کام ہوتا تھا تعلیم اور تربیت دونوں پہ, گھر سے بھی اور اسکول سے بھی. آپ جب اسکول سے گھر واپس جاتے تھے تو ہوم ورک کے لیے جو ہے وہ آپ کی والدہ پورا آپ کا جو ہے وہ ڈائری چیک ہوتی تھی. آج کہاں والدین کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ والدہ بھی جاب کرتی ہیں, والد بھی جاب کرتے ہیں, دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہیں. بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ لیکن اگر بچوں کی تربیت موبائل فون کر رہا ہے. دیکھیں اگر والدہ جاب نہیں بھی کر رہی تو وہ بچوں کو کیا کرتی ہے کہ اگر اس نے کوئی کام کرنا ہو یا کوئی اور مصروفیات ہوں تو وہ بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں, جس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان جو گیپ بہت زیادہ بڑھ گیا. دیکھیں سوشل میڈیا پہ آنے والی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ بڑی نیگیٹیوٹی کا باعث بن رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک شخص کی سوچ تو ہو سکتی ہے, پورے معاشرے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہوں یہ ضروری نہیں ہے. کوئی ایک شخص اپنی سوچ کی بیس پر وہاں پہ بات کرتا ہے اور وہ پھر سارے میں جو ہے وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے, اور پھر اس وائرل ہوئی چیز کو اٹھا کر جو ہے وہ لوگ اس پہ تبصرے شروع کرتے ہیں, اور جو چیز ٹرینڈ بنتی ہے اسی کے پیچھے جو ہے وہ ریڈیو والا بھی لگ جاتا ہے, اسی کے پیچھے کوئی ڈاکٹر بھی لگ جاتا ہے, اسی کے پیچھے پروفیسر بھی لگ جاتا ہے. سب ویوز کمانے کی گیم میں لگے ہیں, تربیت کرنے کی گیم میں کوئی نہیں لگا. تربیت جو ہے وہ کرنے والے لوگ چلے گئے, اور ہر آدمی یہاں پر کانٹینٹ بنانے کے چکروں میں لگا ہوا ہے, اور وہ بھی بے وقوفانہ حرکتیں.